یہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا نظریہ، جس سے شاہ ولی اللہ نے توحید وجودی سے تعبیر کیا، اور اسی کی تعبیر لا معبود الا اللہ ہے۔ وحدت الوجود کی تعبیر کیا ہے؟ توحید وجودی کی تعبیر کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہندو جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پوج رہے ہیں، سکھ جس کو پوجتا ہے اللہ کو پوجتا ہے، قبر پرست جس کو پوجتا ہے۔ لا معبود، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ دھرتی میں جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو رسول اللہ مکہ والوں کے پاس کیا لے کر آئے تھے؟ جب ہر پوجے جانے والا اللہ ہی کے وجود کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، تو وہ بھی تو لات و عزا کو پوج رہے تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور تھوڑا جا کم سجے کھبے بھی کاراندے سن، اصل تو عبادت وہ اللہ کی کرتے تھے، اصل تو وہ اللہ کو خالق مالک مانتے تھے۔ لات و عزا کے پاس تو صرف عادت پوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو بھی کفار قرار دے دیا گیا۔ اگر ہر پوجا جانے والا اللہ کے جز ہے، اللہ کا وجود حقیقی ہے، یہ نظریہ یاد کر لیجئے، یہ تعبیر در حقیقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے نفرت کی مظہر ہے، کیونکہ ابن عربی اور ان کے ہم مسلک جتنے لوگ ہیں ان کی مراد لا معبود الا اللہ سے یہ ہے کہ جس معبود کی بھی عبادت کی جائے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ امام برہان الدین ان الفاظ کو لا الہ الا اللہ کی بجائے استعمال کرنے کے گر بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے صوفیہ کا تقوی اور توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کو برا سمجھنے کے گر معلوم ہو جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں یا تو لیس الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہا کرتا تھا نا کہ میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا، جو بکرا من مناتا تو اس کے پاس آ کر کہتا لبیک یا ربی لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی وحدت الوجود کے کفر کو بنیاد بنا کر اللہ کی وہ توہین رب محمد کی قسم کائنات میں کوئی نہیں کر سکا جو صوفیوں نے کی ہے۔ بھول گئے؟ ابھی عاقل بھائی رشید احمد گنگوہی صاحب کا نام لے رہے تھے، اس کے تذکرات الرشید کو بھول گئے؟ اس میں زامن علی جلال آبادی کا رنڈیوں والا قصہ بھول گئے؟ جب مرید کہتا ہے، مریدنی یہ کہتی ہے، ہم نے اس مریدنی کو کہا تھا چل بابا جی کی زیارت کے لیے، اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، زناکار ہوں، زانیہ ہوں، بدکار ہوں، ولی اللہ کے چہرے کی زیارت کیسے کروں گی؟ اس کے پاس آئی، اس نے کہا کیوں شرم آتی ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ کروانے والا کون ہے؟ وہ تو وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، لیس الا اللہ کہتے ہیں، یا لا ہوا الا ہو، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ابن عربی کا مقصد لا معبود الا ہو سے یہ ہے کہ جس کی بھی عبادت ہو وہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہیں۔ ابن عربی کو کسی نے کہا کہ تمہاری اس کتاب فصوص الحکم میں تو قرآن کی بہت مخالفت ہے، تو کہنے لگا قرآن تو شرک سے بھرا پڑا ہے، توحید کی تحقیق تو ہماری بات میں ہے۔ یہ تو مخلوق اور خالق میں فرق کرتا ہے قرآن، اور ہم نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک جانے گا وہ موحد ہے، جو دو جانے گا وہ کافر ہے۔ ہم ہر چیز کو عین اللہ کا وجود مان کر وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ ہلاک کرے، اس شخص کو اللہ ہلاک کرے جو ابن عربی کو اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے، جو ابن عربی کو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں میرا عقیدہ وہی ہے وحدت الوجود کے حوالے سے جو ابن عربی کا ہے، وہی مسلک میرا، وہی نظریہ میرا، میں اس کا حامی ہوں۔ امام عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ہلاک کرے جو ابن عربی اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے، حالانکہ یہ جماعت تو تمام انبیاء کے دین سے بری ہے۔ وحدت الوجود کے قائلین تمام انبیاء کے دین سے بری ہیں۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کسی کو ان کا قول معلوم ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور وہ ان کے بارے میں شک کرے، بلکہ وہ پہچان جائے گا کہ یہ دین سے کامل طور پر جدا ہیں، ان کا دین اور ہے، اللہ کا اتارا ہوا دین اور ہے۔
ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر توحید وجودی یعنی وحدت الوجود کی بلند تر سطح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے تو تھا نا لا معبود الا اللہ، اس سے بلند سطح کیا ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بلند تر سطح کہا ہے اس لیے کہ ان الفاظ سے قرآن کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں عبادت کے 3 فوائد بار بار بیان کیے ہیں، 3 فائدے بار بار بیان کیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ عبادت کرنے کا اللہ کی رضا ملتی ہے، دوسرا جنت میں داخلہ ملتا ہے، تیسرا جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اور جبکہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ میں بات یہ ہے نہ جہنم سے نجات مقصود ہے نہ جنت مطلوب ہے، بلکہ لا محبوب الا اللہ، اگر مقصود و مطلوب ہے تو صرف محبوب جو کہ اللہ ہے، نہ جنت کا سوال نہ جہنم کا ڈر۔ وہ عادی کلندری کہا کرتی تھی رابعہ بصری کہ اگر جنت کا پانی مجھے مل جائے تو جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ مل جائے تو جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، بے لوث ہو کر عبادت کروں۔ اور اس کی عبادت کے ایسے ایسے قصے، حشر بہشت کتاب ہے ایک، 8 پیروں کی 8 جنتیں ہیں اس کے اندر، اس میں قصہ لکھا ہے رابعہ بصری کا کہ یہ آئی بیت اللہ کی زیارت کے لیے، بیمار ہو گئی، کچھ کلومیٹر پیچھے تھی ابھی، بیمار ہو گئی، اور ادھر ایک اور بابا جی وہ بھی 2 قدم پڑھ کے 2 قدم چل کے 2 رکعتیں پڑھ کے 2 قدم چل کے 2 رکعتیں پڑھ کر کئی سالوں میں بیت اللہ پہنچے۔ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے کعبہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں ایڈا اوکھا ہو کے آیا، کعبہ کہنوں گیا؟ کہتا ادھر کو گیا، میں تو نہیں پتا، ادھر جاؤ دیکھو۔ وہ کعبے کو ڈھونڈنے چلا تو دیکھا جنگل کے اندر کعبہ ہے، اور درخت کے ساتھ آدھی کلندری رابعہ بصری ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اور کعبہ وہ دے پھیرے مارن ڈے ہے۔ اس نے کہا رابعہ بصری یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہا چپ کر، ڈرامہ ہے، ڈرامہ تو کر رہا ہے، تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کے لالچ میں آئی تھی، تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کی طلب میں آئی تھی، تجھے کعبہ نہیں ملا، اللہ نے کعبے کو میرے پاس بھیج دیا۔ ہم اس پہ کچھ کہے بغیر اہل شرک کے اماموں سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، محمد کریم کس نیت سے آئے تھے جب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیے گئے تھے؟ کس نیت سے آئے تھے؟ کعبہ اس وقت چل کر کیوں نہیں گیا تھا؟ ارے جب عثمان مکے کی گلیوں میں موجود تھے اور کہنے والے کہہ رہے تھے عثمان تجھے اجازت ہے جا بیت اللہ کا طواف کر لے، اور اس نے کہا تھا ظالمو تم کیا سمجھتے ہو میرے رسول کو تم اس گھر کے طواف سے محروم کر کے مجھے طواف کرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ رب محمد کی قسم جب تک میرا آقا اس گھر کا طواف نہیں کرے گا عثمان بھی طواف۔ رابعہ بصری کا پھیرا مارنے کے لیے تو کعبہ ٹر کے گیا ہے، عثمان تے نیڑے ہی سن رضی اللہ عنہ وارضا، ان کا طواف بیت اللہ نے کیوں نہیں کر لیا؟ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ ہمیں جنت چاہیے نہ جہنم کا ڈر ہے، بلکہ ہم تو صرف اللہ کے لیے کر رہے۔ یہی مفہوم کئی صوفیاء نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، جنت کے لیے نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن حکیم اہل ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، مومن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں جنت کا لالچ ہوتی ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نماز پڑھاتے ہوئے 2 قدم بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں آگے ہو کے اس کے پھلوں میں سے ایک خوشہ توڑنے لگا تھا، اگر توڑ لیتا تو قیامت تک وہ تم سے ختم نہ ہوتا۔ جنت کے لیے نبی دوران نماز آگے بڑھے یا نہیں؟ فرمایا پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا۔ نبی جنت کے لیے آگے بڑھے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ جنت کی طلب رکھتے ہیں اور جہنم کا خوف رکھتے ہیں۔ نبی نے جب کفار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، ان کافروں کو جو آج ہم سے دور کرے گا اللہ جنت میں اس کو میرا ساتھی بنا دے گا۔ نبی نے جنت کی بات صحابہ کے سامنے رکھی یا نہ؟ بار بار جنت پہ کہتے، کون ہے کنواں خرید کے دے دے جنت لے لے، 100 اونٹ دے دے جنت لے لے۔ ایک صحابی نے جب آ کر کہا آقا اس سے کوئی 1 درخت دے دے، بیچ دے، میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔
آپ نے کہا دے دے، وہ نہ مانا، آپ نے کہا دے دے تجھے جنت کے درخت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا دوسرے صحابی نے پورا باغ دے کر ایک کھجور نہیں لے لی تھی؟